اسی چپ چپ دکھڑے سہندیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چپ چپ دکھڑے سہندیا اسی کسے نو کچھ نہیں کہندے نام سونے دا لیندے راندے ناتا سونے دیاں پڑے دے رہندے اساں پریت پرائی کی کرنی سانو ملے جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی ایسے درد ظہوری ہو جائے سے درد ظہوری ہو جائے سے درد ظہوری ہو جائے در در دی گدائی کی کرنی اللہ جڑے جم گئے یار دی صورت تے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے آنکھیں نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے آنکھیں نے در یار دا مل کے بہ گئے جو در یار دا مل کے بہ گئے جو پھر انہوں اٹھانا آکھائے جڑے جم گئے یار جدو ناگ عشق دا ڈس جاوے جدوں دل وچ ماہی وس جاوے جدوں ناگ عشق دا ڈس جاوے جدوں دل وچ ماہی وس جاوے پھر نیر اکھیں دے
پھر نیر اکھیں دے او یارو دنیا تو لکانے آنکھیں نے جڑے جم گئے یار گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کر کے نبھانی آکھی ہے گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کر کے نبھانی آکھیے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کوہانے آنکھیں نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے آنکھیں نے در یار دا ملکے اللہ اکبر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین رب تعالی جل ذکرہ دا کروڑہا شکر ہے کہ جس رب نے سانو عمرہ شریف دی در مصطفیٰ تے حاضری دی اور جڑے مقامات دی نسبت حضور دے نالے اتے حاضر ہون دی سعادت عطا فرمائی اللہ رب العالمین وہ کوششاں اپنے در تے بلانا در مصطفیٰ تے حاضری نصیب کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے پیارے بھائیو دو چیزاں نے جڑیاں گلاں میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیاں نے اور من محسوس ہوئیاں پہلی چیز تے وے کہ جدو بندہ عمرے واسطے جاندہ ہے حج کرن واسطے جاندہ ہے در مصطفیٰ تے حاضر ہون دا ارادہ رکھدا ہے سب تو پہلے اس بندے نو عمرہ کرن دا طریقہ آنا چاہیے جس واسطے بندہ جا رہا ہے ان او کم دا پتہ ہونا چاہیے یا جان تو پہلے جو 2.5-3 لاکھ روپیہ لا کے بندہ جا رہا ہے یا تے جان تو پہلے بندے نو کسی عالم دین کو بیٹھ کے تے سکھ لینا چاہیے تے یا پھر کسی سکھے ہوئے دے نال جانا چاہیے تاکہ وہ اتھے انہوں سکھا دے وے جنہوں نہیں پتا پھر بندے نو ہندہ فائدہ اسی دنیا دا ہر کام کرن تو پہلے سکھنے ہاں کوئی مزدوری ہوئے کوئی دکانداری ہوئے کوئی بزنس ہوئے کاروبار ہوئے کوئی ہنر ہوئے ہر چیز سکھن تو پہلے کرن تو پہلے ان دے اندر عملی طور تے آن تو پہلے شاگردی اختیار کرنے ہاں سکھنے ہاں سکھن تو بعد پھر اگے پریکٹیکل کرنے واحد اے طریقہ حج اور عمرہ شریف دے کہ بندہ بغیر سکھن تو جاندہ ہے
ہن یہی بڑی خوشی ہوندی ہے کہ میں جا رہا عمرے واسطے، لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ اتنے کرنا کی ہے جا کے، انہوں پتہ کوئی نہیں کہ احرام دیاں پابندیاں کی نے، وہ اس چیز کو لا علم ہے کہ ان دا طریقہ کی ہے، انہوں پتہ کوئی نہیں انہاں چیزاں دی حضور نال نسبت کی ہے۔ پہلی چیز غلطیاں اتنیاں زیادہ لوگ کردے نے، مرد ہون عورتاں ہون، جنہ دی وجہ تو اوتھے جان دا مقصد ضائع ہو جاندہ ہے تے نفع دی بجائے بندہ نقصان کر کے واپسی آ جاندہ ہے۔ لہذا میں تواڈے تک یہ چیز پہلے پہنچاواں گا جتے جتے تک میری آواز جائے گی کہ جدوں بھی تو اللہ تعالیٰ جڑے گئے نے اللہ انہوں نے بار بار سعادت عطا فرمائے۔ جی میں ان کا ایک بندہ پوچھتا پیا تھی بس سفر کیسا رہے، تو میں انہوں نے کہا میری 27 سال عمر ہو گئی، 27 سالہ سفر چنگا رہا یہ، بس سفر چنگا ہے یہ جڑے سفر تے بندہ لگے تے حضور دے در تے پہنچ جائے۔ ان دے بارے پہلے سیکھنا چاہیے، یا کسی سکھے ہوئے دے نال چلے جاؤ تو یا پہلے ان دے بارے علم حاصل کر لو۔ یعنی کئی لوگ ساڑھے پاکستان تو جاندے نہیں نا، کئی بندے احرام جدے جا کے بندے، حالانکہ میقات دی حد گزر گئی ہوندی، احرام میقات تو پہلے بننا ہوندے، پھر جڑے پہلے بندے نے انہوں نے احرام بننے دا طریقہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا، احرام بندے نے اوپر بیلٹ مار دے، کئی لوگاں احرام دا نا جویں کپڑیاں دا شلوار دا نیفا بنایا ہوندہ ہے نا، کئی لوگاں احرام دا نیفا بنا کے نا تو ان دے اندر نالا ڈال کے وہ احرام بنے جو شرعی طور تے جائز نہیں۔ کئی لوگ اوپر صرف بیلٹ اس نیت نال مار دینے کہ ان اسی کھڑیاں رکھ سکیے، یہ بھی شرعی طور تے جائز نہیں۔ اگر احرام تو اگے چلیے تو جس وقت خانہ کعبہ شریف حاضری ہوندی ہے، پہلے جدو نظر کعبۃ اللہ شریف تے پڑھ دیئے تو وہ وقت قبولیت دا ہوندہ ہے، جدو پہلی نظر تواڈی خانہ کعبہ شریف تے پڑھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو جڑی دعا منگی ہے اللہ قبول فرما لیندے ہیں۔ لیکن اس جگہ تے ساڑھے سنگی جدو پہلی نظر خانہ کعبہ شریف تے انہاں دی پڑھ دیئے تو یہ سب تو پہلے موبائل نکال کے تے اپنی سیلفی اپنی تصویر بنا دے، جڑا قبولیت دا وقت ہے جڑا سونے تو بھی قیمتی، یہ وہ وقت موبائل تے استعمال کر رہے ہوندے نے، ضائع کر رہے ہوندے نے۔ انہاں دی نظر جدو خانہ کعبہ تے پڑھ دیئے تو اس وقت رب نو یاد نہیں کر رہے ہوندے، موبائل نو یاد کر رہے ہوندے۔ پھر جس وقت احرام کیتا جاندہ ہے تو استلام حجر کیتا جاندہ ہے، اس کا طریقہ غلط اختیار کر دیں۔ صفا مروہ تے جدو ساج کیتی جاندی ہے تو 7 دی بجائے بندے 14 چکر لگا دیں۔ اس تو بعد جدو حلق دی واری ہوندی ہے 2 طریقے ہوندے ہیں، یا قصر کرنا ہوندہ ہے یا حلق کرنا ہوندہ ہے۔ جڑے لوگ قصر کرواندے نے نا بال، مطلب مکمل طور تے بال نہیں اترواندے، گانج نہیں کرواندے، قصر کرواندے نے، ان دا ایک الگ شرعی طریقہ ہے، لیکن لوگ صرف خانہ پوری کردے نے، ایک دوسرے دے نال خانہ پوری کردے نے کہ ساڈا سمجھو ہو گیا ہے، وہ طریقہ بھی شرعی طور تے غلط اختیار کیتا جاندہ ہے۔ کثیر تعداد دے اندر غلطیاں بار بار دہرائیاں جاندیاں نے۔ جدو طواف کریے نا، طواف کرن تو بعد جدو 7 چکر پورے ہو جاندے نے، اس وقت 2 نفل پڑھے جاندے نے، وہ واجب ہوندے نے پڑھنا، طواف دے نفل۔ حکم یہ کہ جدو طواف کرنا ہے تو تہاڈا اے جڑا کندھا ہے نا یہ ننگا ہوئے، ننگا کر کے طواف کیتا جائے۔ جدو طواف مکمل کر کے نفل پڑھنے نے تو ادو اس کندھے دے اوپر کپڑا ڈال لینا ہے، ادو ننگا نہیں رکھنا۔ نفل پڑھن لگیا اگر ایک کندھا ننگا رکھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوئے گا، واجب اور اعادہ نماز ہوندی، لیکن لوگ نوافل پڑھن لگے بھی کندھا ننگا رکھ دیں، اور کہنے دے باوجود نہیں مندے کہ اسی طواف عمرے دی حالت دے اندر۔ اے چاند میں تواڈے سامنے نشاندہی کیتی ہے، اور یہ ساری نشاندہی کرن دا مقصد تنقید یا ریاکاری نہیں۔ تسی مسجد دے اندر آئے ہو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا دین سیکھن واسطے،
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نوں یہ سعادت بار بار عطا کرے جدوں بھی عمرے شریف واسطے یا حج واسطے اللہ تعالیٰ سعادت اور موقع عطا فرمائے، یا پہلے سکھ کے جاؤ یا کسی سکھے ہوئے دے نال جاؤ، تے کوشش کرو کوئی بوڑھی خاتون مائی نو اپنی والدہ ہوئے، دادی ہوئے، نانی ہوئے، انہوں کلیاں نہ بھیجو، ورنہ وہ تے در در تے پریشان ہوئے گی، بار بار ذلیل ہوئے گی، بار بار ٹینشن چاہے گی، انہوں پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ معاملات کی ہو رہے ہیں۔ اگر تسی والدہ دی، دادی نانی دی، کسی اپنے وڈیرے باپ دی خدمت کرنا چاہتے ہو، ان عمرہ کروانا چاہتے ہو، حج تے بھیجنا چاہتے ہو، تے نال خود جاؤ تاکہ اللہ انہاں دی خدمت دا بھی تانوں صلہ عطا فرمائے۔ اکیلے نہ جاؤ، انہاں مطلب جان دیو، کیونکہ پریشانی اتنی ہوندی ہے کہ بندے پریشان ہو جاندے ہیں، اور اصل مقصد اللہ نو راضی کرنا وہ لوگ بھلا دیندے ہیں، ان دے تو محروم ہو جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ بار بار تانوں سعادتاں عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز، جس وقت خانہ کعبہ شریف بندہ جائے نا، تو پھر عمرہ شریف کرن تو بعد زیارات دا سلسلہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، میری جدو حاضری ہوئی ہے غار ہرا تے، غار ہرا تقریباً زمین تو 2100 غالباً فٹ بلندی تے وے، 2100 فٹ بلندی تے۔ جوان بندہ جدو جاندہ ہے نا اس جگہ تے، بیمار بندہ، شوگر دا مریض، بلڈ پریشر دا مریض واسطے ویسے ہی مشکل ہوندہ ہے، تندرست بندہ ہوئے، جوان ہوئے، وہ اس جگہ تے جا سکتا ہے۔ جدو بندہ جاندہ ہے بار بار جان لگیاں راستے دے اندر سائی لے کے بندہ اس جگہ تے پہنچتا ہے، اتھے جا کے ایک گل بندے نے سمجھ آؤندی، توجہ ہے، اتھے جا کے نا ایک گل سمجھ آؤندی ہے۔ ہون جدو اسی گیا راستے دے اندر چیزاں کھان پین والیاں موجود نے، نیچے ہوٹل بنے نے، رونقاں لگیاں ہوئیاں نے، لوگاں دی آمد و رفت، لوگ آ جا رہے ہیں، رات واسطے لائٹاں لگ گئیاں نے، روشنی دا انتظام موجود ہے، لیکن اتھے جا کے خیال ہوندہ ہے آج تو 14 صدیاں پہلے تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اس جگہ تے ہوندے آئے نا، تے نہ لائٹاں آئیاں، تے نہ ہوٹل آئے، تے نہ راستے بنے آئے، نہ گاڑیاں آئیاں، پیدل مکہ شریف تو سفر اس جبل نور تک، پھر جبل نور تو غار ہرا دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو پہلے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت واسطے حاضر ہوندے ہیں، اور اتنی زیادہ مشقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سانے کس واسطے؟ اللہ تعالیٰ دا شکر کرن واسطے اور اپنی امت دی بخشش دی دعا واسطے۔ یعنی اسی اپنے گریبان جو ویکھیے تے اسی مسجد دے نال گھر ہوئے تو اتھوں اٹھ کے 1 منٹ دا سفر ہوئے تے مسجد ساٹھے کوڑوں نہیں آیا جاتا، ساڑھے کوڑوں محلے دی مسجد جانا نماز دے وقت مشکل ہو جاندے، اتنا لمبا سفر پیدل کرن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تے پہنچن، پھر جا کے عبادت کرن، اور وہی غار ہے جتھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، جدو انہاں چیزاں انہاں جگہ تے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی اتھے میرے آقا بھی تشریف لے کے آئے، پھر انہاں دی رونق دی ایک الگ ہوندی ہے، لیکن نال سمجھن واسطے دل وچ بٹھان واسطے یہ چیز بھی ضروری۔ غار ثور تے بندہ پہنچے تو ان دی بلندی تقریباً 5500 فٹ بلند ہے، 5500 فٹ بلندی ہے غار ثور دی۔ اکیلا بندہ تندرست ہوئے، ینگ جوان ہوئے تے وہ بھی بندہ کو 10-15 واری راستے دے اندر رکن تو بغیر اتھے نہیں پہنچ سکتا۔ جڑے بندے کو گئے ہیں وہ سمجھ دیں، اتنی بار راستے دے اندر رک رک کے، بار بار پانی پی کے، بار بار کوئی چیز کھا کے، بار بار راستے دے اندر سٹے کر کے، پھر بندہ کو 2-3 گھنٹیاں تو بعد اس جگہ تے پہنچتا ہے، اس غار ثور دے اندر، جس غار دے اندر اندھیری رات
تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے کندھیاں تے محبوب خدا نو اٹھایا ہے تے پھر کندھیاں تے اٹھا کے اس پہاڑ تے چڑھ دے پے، پھر پہاڑ دی اندھیری رات تے کوئی روشنیاں نے، کوئی کھان پین دا انتظام نہیں، اس پہاڑ دے تے چڑھ دیا ہویا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس غار دے اندر آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال نو لے کے حاضر ہوئے۔ آج جتھے بندہ کلا نہیں چڑھ سکدا، حالانکہ کچھ نہ کچھ سٹیپ بھی ہونے بن چکے ہیں، لیکن کلا بندے دا جانا مشکل ہے، اوتھے جا کے بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت منن تو بغیر نیچے نہیں ہوندا۔ وہ سونیا تیرے یار دیاں اے محبتاں اس بلندی تے کندھیاں تے اٹھا کے آئے نے، پھر آمینہ دے لال نے بھی صلہ عطا فرمایا نا کہ 14 صدیاں پہلے ہی روضہ رسول دا دروازہ کھول کے ابو بکر نو کول سلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایتھے گل سن لینا تے گل بیان کر لینا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کندھیاں تے اٹھا کے آقا علیہ السلام نو غار سور تے لے گئے۔ ایک باری تسی اوکھیاں ہو کے سبحان اللہ آکھ چھڈی، مولوی بیان کر چھڈیا، اے تے ساڈا تہاڈا کم مک جاندا ہے، لیکن حقیقت سمجھ آؤندی ہے جدوں اوتھے جائیے، بندہ اوتھے جائے، جا کے پھر وہ سفر طے کرے، پھر وہ سفر طے کرے تے پھر تاجدار صداقت دی محبت دی سمجھ آؤندی ہے، پھر سمجھ لگتی ہے کہ سونیا تیرے یاراں ورگے یار نہ اللہ نے پہلے کسی نبی نو عطا فرمائے نے، نہ قیامت تک اللہ کسی بندے نو عطا فرمائے گا۔ قربان جائیے حضور دے صحابہ دی عظمت۔ پیارے بھائیو، مدینہ شریف وال سفر کریے، در مصطفیٰ تے حاضری ہوئے، جس وقت بندہ مسجد نبوی شریف کے اندر انٹر ہوندہ ہے نا، اور تقریباً 41 دروازے نے مسجد نبوی شریف دے اندرونی، مین گیٹ نہیں، اندرونی دروازے 41۔ پہلا جڑا دروازہ ہے نا، پہلا مسجد نبوی شریف دا باب السلام، اتھ لوگ انٹر ہوندے نے حضور دے روزہ اطہر تے سلام پیش کرنے واسطے۔ جدوں پھر عاشق مدینہ اور عاشق رسول اور حضور دی محبت رکھن والے لوگ جس تڑپ دے نال پھر اتھوں گزر رہے ہوندے ہیں، جس محبت دے نال اتھوں جا رہے ہوندے ہیں، جس عشق دے نال حضور دے سامنے حاضری ہو رہی ہوندی، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ہی وہ حسین منظر ہوندہ ہے کہ بندہ نظرہ جھکائیاں ہوندیاں نے، سر جھکیا ہوندہ ہے، ہاتھ بندے آئیں بننے ہوندے نے، اور بڑے دھیمے انداز بندہ آہستہ آہستہ چلتا پہ ہوندہ ہے کہ آج دنیا دی سب تو وڈی عدالت جی میں حاضر ہونے لگا، اور بندہ در مصطفیٰ تے روزہ رسول دے سامنے جالیاں تے حاضر ہو کے بندہ جدوں سلام پیش کرتا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ پھر بندہ جدو دروازے چو نکل دے نا، باب السلام جدو بندہ انٹر ہوندہ ہے نا، جی میں بندہ انٹر ہوندہ ہے نا تے دائیں طرف جنہیں لوگ جان گے یاد رکھے آجے اور اس جگہ دی زیارت کرے آجے، اس چیز کا علم نہیں ہوندہ ہر بندے میں۔ جدو بندہ دروازے چو انٹر ہوندہ ہے نا تے بالکل سجے پاس سے دیوار دے اوپر ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے سنہری لفظاں دے اندر، ان آخری لفظ وے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آخر دے وَاتَّقُون جو لفظ لکھیا ہویا ہے نا، وَاتَّقُون، اس وَاتَّقُون دے نون دے درمیان، وزیر صاحب اس وَاتَّقُون دے نون دے درمیان نا سوراخ ہے، اتنے چوڑا ہے اور اتنا لمبا ایک سوراخ ہے، آج بھی موجود ہے، اور وہ سوراخ 14 صدیاں پہلے دے آقا علیہ السلام دے دور دا سوراخ ہے۔ اس جگہ تے آقا علیہ السلام دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مکان سی۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا نا، تو مسجد دی توسیع دی ضرورت پیش آئی، صحابہ دے مکان جڑے نال سانو مکان خریدے گئے،
خرید کے تے انہاں جگہ تے مزید مسجد نبوی شریف دی توسیع کیتی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مکان جدو مسجد نبوی شریف دی حدود وچ آیا تے آپ دے چھت دے اُتے نا ایک پرنالا لگا ہویا سی پڑچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ پرنالا اتروایا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر میں اے اپنے چھت دا پرنالا نہیں اترن دینا، مکان مسجد نبوی شریف وچ آ گیا ہے، مسجد نبوی شریف بن جائے، لیکن میں پرنالا نہیں اتارنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تسی یہ پرنالا اتارن دینا ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تو حضرت عباس صدقے جاواں یار محبتاں صحابہ حضور نال کیتیاں، اسی صرف زبانی دعوے کر سکنے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عمر اے میرے چھت دا او پرنالا ہے جڑا آمینہ دے لال نے اپنے ہاتھاں نال لگایا سی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں دے نال اے پرنالا لگایا سی، میں پرنالا نہیں اتروانا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو پتہ چلیا تے آج بھی اتھے دیوار موجود ہے، لیکن پرنالے والی جگہ تے آج بھی سوراخ موجود ہے۔ او سوراخ نہیں بند ہویا، بھئی او سوراخ ہے، او پرنالے دی جگہ ہے جڑا آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک دے نال لگایا سی۔ آج بھی لوگ جڑے جان دے نے جمیں باب السلام انٹر ہوندے نے نا تے دائیں طرف دیوار دے اوپر وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ نون دے درمیان ایک سوراخ نظر آوے گا، وہ سوراخ وہ ہی جگہ ہے جتے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک ہتھاں نال پرنالا لگایا۔ جدوں باب البقیع چوں نکلیے تے بالکل بائیں طرف ایک کھڑکی نظر آندی، اس کھڑکی دے اوپر لکھیا ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کھڑکی بالکل آقا علیہ السلام دے قدمین شریف دے بالکل سامنے میں، لوگ تے کھڑے ہو کے قدماں دی طرف بھی سلام پیش کر دیں۔ اس دے بالکل نال باب جبریل ہے، باب جبریل آج بھی موجود ہے، اور یہ او دروازہ ہے جدوں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیج دے سن، حضرت جبریل علیہ السلام اس دروازے وچوں داخل ہو کے در مصطفیٰ تے حاضر ہوندے، اور دروازہ آج بھی موجود ہے۔ جڑے لوگ ریاض الجنہ جاندے نے اس دروازے چوں انٹر ہو کے جاندے، اور ریاض الجنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے، ریاض الجنہ دے اندر جدوں انٹر ہوئی ہے نا تے جدوں حضور علیہ السلام دا دور سی تو اس وقت یہ سارے جتھے ہن ستون بنے نے نا انہاں جگہ دے اوتے سارے کھجوراں دے درخت ہے، کھجوراں سن مکمل 8 ستون نے ریاض الجنہ دے اندر، 8 ستون، اور ہر ستون دے نال حضور علیہ السلام دی ایک الگ نسبت ہے، ایک الگ سٹوری ہے، ایک الگ طریقہ کار ہے۔ او جڑے 8 ستون نے نا انہاں دے اوپر آج بھی انہاں دے نام لکھے ہوئے نے، میں تھوڑا جا ان دے بارے وقت دے لحاظ دے نال گائیڈ کر دینا۔ ریاض الجنہ انٹر ہوئی ہے تے سامنے محراب شریف نظر آਉਂدا ہے، محراب شریف دے بالکل بیک سائڈ دے بالکل نال اٹیچ ایک ستون ہے، اس دے اوپر عربی وچ لکھے ہے استوان حنانہ۔ وہ ایسا ستون ہے جن دے نال آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے نا تے خطبہ ارشاد فرماندے آئے۔ کھجور دا تنا سی، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک مائی نے عرض کی تھی حضور میں ممبر بنوا لیا ہاں، ممبر 3 سیڑھیاں والا ممبر بن کے مسجد نبوی شریف وچ آ گیا۔ جمعہ دا دن آیا، آقا علیہ السلام اس ممبر تے آ کے بیٹھے تے کھجور دیاں چیخاں نکل گئی، اس کھجور دے تنے دیاں چیخاں نکل گئی، اور وہ تنا انج رویا جی میں بچہ ہچکیاں لے کے روندا ہے، اتنا رویا۔ حضور علیہ السلام نے جدوں اس تنے نو روندیاں پہ ویکھیا نا تے آپ ممبر تو اترے تے اس تنے نو سینے نال لگا لے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کھجور دیا تنیاں کیوں رو رہے ہیں؟ وہ سرز کی تھی یا رسول اللہ پہلے تو آڈا جسم میرے نال لگدا سی۔ اللہ اکبر، اللہ نال ماس ہوندا سی، تسی میرے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماندے سی۔
اج میرے کو گزر کے ممبر تے بیٹھ گئے ہو تے میرا میں تڑپ گیا کہ اج حضور دی میرے تو جدائی ہو گئی ہے، ہن حضور میرے نال ٹیک نہیں لگان گے۔ تے آمنہ دے لال نے اس تنے نو سینے نہ لگایا تے فرمایا تو ایتھے رہنا چاہنا یا تینوں میں جنت بھیج دیا۔ اور اس ستون دے تنے نے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس نے جنت میں اختیار کیتا ہے، آج اگر میں انہوں سینے نال نہ لاندا تو اس کھجور دے تنے نے قیامت تک روندیا رہنا سی۔ یہ اس تنے دی گل کر رہے ہیں جن دے جان کوئی نہیں تو حضور نال پیار ہے۔ آج اس جگہ تے ستون بنے ہوئے ہیں، پیلر بنے ہیں، اس دے تو بقاعدہ لکھیا استوان حنانہ، رون والا ستون جیڑا حضور دی جدائی وچ رویا۔ اس دے بالکل سامنے استوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر بندیاں نو پتہ لگ جائے نا بھائی اس جگہ تے نماز پڑھن دا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرآن اندازی کر کے اتنے نماز پڑھن کرن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ دیر بعد ایک گل دس دیتی۔ جدو آپ کو پتہ چلیا تو آپ سب تو پہلے جلدی گئے اتنے نماز پڑھی تو پھر حضرت عروہ نے باقی صحابہ نے دسیا۔ آج اس جگہ تے ستون موجود ہے اور ان کا نام ہی باقاعدہ رکھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تے اگر نال 3 ستون اکٹھے نے فاصلے تے نے لیکن ایک لین دے اندر نے، وہ 3 ستون روزہ رسول دی جڑی دیوار ہے اس دیوار دے اندر نے، مطلب ادھے اندر نے تے ادھے باہر نے۔ پہلا ستون ہے ستون سریر ہوندہ تخت، وہ جگہ ہے جتھے آقا علیہ السلام اعتکاف فرماندے سن۔ اس جگہ تے ہی آپ جدوں بھی اعتکاف فرماندے سن حضور علیہ السلام اس جگہ تے اعتکاف کردے سن۔ اس دے نال وہ ستون ہے جتھے صحابہ حضور دے گھر دی حفاظت کرن واسطے ساری رات پہرا دیندے سن۔ تیسرا ستون ہے اس ستون وفود، وہ ایسی جگہ سی، ایسا اتھے کھجور دا درخت سی، آقا علیہ السلام نے منتخب فرمایا سی جڑے باہر دے ملکاں دے وچوں وفد آندے ہیں ملاقات کرن واسطے حضور علیہ السلام اس جگہ تے انہاں نال ملاقات فرماندے سن۔ ستون حضرت عائشہ صدیقہ دے نال بالکل محراب دے سامنے ستون لبابہ، ان ستون توبہ بھی کہندے۔ ستون توبہ ایک صحابی رسول سن، انہاں کولو حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک نامناسب حرکت ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ صحابی رسول سن حضور دی ناراضگی برداشت نہ کر سکے۔ اج اسیاں نہ کہ اسی ہر چیز ٹھلی ودنے ہیں، سان کوئی بار نہیں، نہ رب دی ناراضگی دا نہ حضور دی ناراضگی دا، نہ سن مرن دا ڈارے نہ خوف ہے نہ قبر دا ڈارے، لیکن حضور دے صحابی سن جدوں انہوں نے پتہ چلیا کہ آقا علیہ السلام ناراض ہوئے نے تو انہاں اپنے آپ نو اس کھجور دے تنے دے نال بن لیا، اپنے آپ نو بن لیا اور نیت کر لی جدوں تک رب معاف نہیں کرنا سونے راضی نہیں ہونا میں اپنے آپ نو کھولنا نہیں۔ 3 دن گزر گئے، نہ آپ نے کھادا ہے نہ پیتا ہے نہ اپنے آپ نو اس کھجور دے درخت نالو کھولے۔ 3 دن گزر گئے، جدوں تیسرا دن گزریا نا تو میرے رب نے قرآن نازل فرمایا اور حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، لبابا اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لیے، اپنے آپ نو کھجور دے تنے نالو کھول دے۔ آج بھی اس جگہ تے ستون موجود ہے، ستون لبابا اور ستون توبہ دے نام تو، اور ایک ستون جبریل علیہ السلام نے آج کل روزہ رسول دی عمارت دے اندر آ چکے ہیں۔ اس جگہ تے حضرت جبریل علیہ السلام آ کے اتحیات دی شکل وچ بیٹھ کے تے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے سن۔ جدوں بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے ان جگہ دی زیارت کریا جے، ان جویں دروازے چ انٹر ہوئیے تے بالکل انٹر ہویا بائیں طرف تن ایک چبوترا نظر آئے گا، اس جگہ تے حضور علیہ السلام تہجد دی نماز ادا فرماندے سن، تہجد پڑھتے سن، اور سامنے ایک دروازہ نظر آئے گا، اوپر عربی دے اندر لکھیا ہوئے گا کہ دروازہ اس حجرے دا ہے جڑا حجرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ مبارک سی، اور انہاں دا اے دروازہ سی۔ اس دروازے دے اگے ہونے نہ کھڑکی رکھی ہے قرآن پاک رکھن والی،
باری رکھی ہوئی ہے، لیکن اوپر وہ گریل اج بھی نظر آتی ہے۔ اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری صاحبزادی دا گھر مبارک سی۔ جدوں جاؤ عمرہ شریف تے جاؤ، حج کرن واسطے جاؤ، میں ریکویسٹ کرنا بغیر سکھیا نہ چلے جایا جی، انہاں چیزاں دے بارے سکھ کے جایا جی۔ پھر جدوں انہوں نے پتہ ہوئے گا نا کہ اے وہ جگہ جتھے میرے حضور آئے، اے وہ جگہ جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا، اے وہ جگہ جتھے صحابہ کرام شہید ہوئے نے، پھر انہاں جگہ تے جان دا تانوں دلی اور روحانی سکون اللہ اضافہ عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گئے، گلاں تے ساری 10 گھنٹے بھی لگے رہی ہے تے انہاں چیزاں چوں ختم نہیں ہو سکدیاں۔ میں تو اتنے بھی جڑے بندے گئے نے سمجھتے ہیں، جدوں مدینہ شریف تو جدائی ہوندی ہے نا تے دل پھٹ جاندا ہے۔ روضہ رسول دے سامنے بیٹھ کے میں اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود پڑھدا رہندا سی اور اے الفاظ گنگنادا رہندا سی کہ سانوں ملے جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنے سانوں ملے جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی معاشرے وچ ساڈی بن جاوے دنیا دی بڑائی کی کرنی اسی جدوں دیاں اکھیاں لا بیٹھے اسی جدوں دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے اسی در سونے دے آ بیٹھے اسی جند سونے دے نامیں لا بیٹھے اساں ہور کمائی کی کرنی اسی سونے دے نامیں لا بیٹھے اساں ہور کمائی کی کرنی اسی چپ چپ دکھڑے سہندیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چپ چپ دکھڑے سہندیاں اسی کسے نو کچھ نہیں کہندیاں نام سونے دا لیندے راندے نعتاں سونے دیاں پڑھے دے رہندے اساں پریت پرائی کی کرنی سانوں ملے جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی ایسے در دے ظہوری
جائیں سے درد ظہوری ہو جائیں دردی گدائی کی کرنی. اللہ اکبر. پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اور ایک دن گل دساں جنہ ڈٹھیا نہیں انہاں دا گزارا ہو رہے، جنہ اور رونقاں ڈٹھیاں نہیں انہاں دا گزارا ہو رہے تے جلے بندہ ویکھ لیندا نا پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جدائی اور تڑپا دیندی ہے بندے نو. اللہ رب العالمین ہر ایک نو در مصطفیٰ دی عمرہ شریف دی سعادت عطا فرمائے اور اس درد ادب دا اور اس درد کتیاں دا بھی حیا کرن دی اللہ سانو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.